أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفا کے پھول ہر ایک گام پر اٹھائے چلو، لہو کے دیپ ہر ایک موڑ پر جلائے چلو، پکارتا ہے تمہیں فرضی منصبی کے لیے، بہار دین محمد کی تازگی کے لیے، اٹھو سفینہ عالم کی رہبری کے لیے، بھور میں کشتی ہے ڈگمگاتی ہوئی، بڑھوں کے سامنے ہے جنت مسکراتی ہوئی. سامعین عزیز وقار، واجب احترام، قابل عزت احترام اور دین کے عظیم سپاہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بحیثیت طالب العلم دعوت و تبلیغ اور ہماری ذمہ داری پر رب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں. سامعین گرامی، دعوت و تبلیغ دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں. دعوت کا لفظی معنی بلانا اور تبلیغ کا لفظی معنی پہنچانا، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ دعوت و تبلیغ کا معنی و مطلب ہے. امام الانبیاء کی تعلیمات اسی دعوت و تبلیغ کی تشریحات ہیں. امام الانبیاء کی تعلیمات اسی دعوت و تبلیغ کی تشریحات ہیں. دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ انبیاء کا طریق اور سنت ہے. الانبیاء اور رسل اس زمین پر داعی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، قادت الانبیاء ہونے کی وجہ سے اس کائنات میں آپ سب سے بڑی داعی، سب سے بڑے داعی اور مبلغ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے داعی اور مبلغ ہونے کو، جس سے دعوت تبلیغ کو قرآن مجید میں واضح فرما دیا، فداعی الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اگر میں اس کی تفسیر کو سورہ لالا کی پتیوں کی طرح کھولوں تو میرے آقا اعلان نبوت سے پہلے بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں نظر آئے. وہ سفر جو غار ہرا کی تنہائیوں سے شروع ہو کر عرفات کے بلند و بالا پہاڑوں میں پہنچ کر پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک نیا سرا شروع ہوا، جس کو سیدنا صدیق اکبر نے 11 لاکھ مربع میل تک پہنچایا. پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس کو سیدنا عمر بن خطاب نے 22 لاکھ مربع میل تک پہنچایا. پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس کو سیدنا عثمان بن عفان نے 44 لاکھ مربع میل سے زائد رقبے تک پہنچایا. پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس میں خاندان نبوت اصحاب رسول نے جانوں کے نظائر دے کر اسلامی پرچم کو بلند کیا. پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس میں سیدنا امیر معاویہ نے 65,66,000 مربع میل سے زائد رقبے تک پہنچایا. پھر دعوت و تبلیغ کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس کو سیدنا امیر معاویہ نے 65,66,000 سے زائد رقبے تک پہنچایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام کے تمام انبیاء اور رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد دعوت و تبلیغ رہا، تاکہ بندوں کا اپنے خالق سے تعلق مضبوط رہے. جب جب خالق اور مخلوق کا تعلق کمزور ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے، اس سلسلے کو مضبوط کرانے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کیا. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا، انسانیت کو حیات جاویدانی کا شروع کیا. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا کہ سوچنے کے انداز بدل گئے. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا کہ بستی میں گئے لوگوں کو اٹھا کر اور یہ سوریا بنا دیا. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا. قلب روح اتنی متحر ہو گئی، قدموں کی آہٹ سدرۃ المنتہا سے بلند ہونے لگی. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا. عرب کے جواہر زمانے کے مقتدا اور رہنما بننے لگے. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا. بدحالی میں گم رہنے والوں کو عرش الہی سے رب کریم کا سلام آنے لگا. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا. صحابہ کا بیٹا صداقت کا علم بردار بن گیا. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا. خطاب کا بیٹا عدالت کا قاہر بنا. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا. عفان کا بیٹا جودہ سزا پیکر حیا اور وفا بنا. یہ دعوت و تبلیغ کا اثر تھا. جناب ابو طالب کا بیٹا شجاعت اور بہادری کا پیکر بنا. سامعین محترم، حضور کی ختم نبوت کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا تمام کے تمام
کیونکہ ذمہ ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے.